الفضل وله الثناء الحسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح. جس شخص نے سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت بھی پا لی تو اس نے صبح کی نماز کو پا لیا. ومن ادرک رکعۃ من العصر، اور جس نے عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی پا لی قبل ان تغرب الشمس، سورج غروب ہونے سے پہلے، فقد ادرک العصر، تو اس نے عصر کو پا لیا. اس حدیث کے اندر ممنوع اوقات کے حوالے سے ایک بات بیان ہوئی ہے. یہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جو ممنوع ہیں، جن کے اندر نماز پڑھنی منع ہے. ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اور دوسرا جب سورج بالکل نصف النہار پہ آ جائے، اور تیسرا جب سورج غروب ہو رہا ہو. تو ان تینوں اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے. اب ایک شخص، اس نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، لیٹ ہو گیا ہے، یا عصر کی نماز پڑھنی ہے اور لیٹ ہو گیا ہے، تو اتنا لیٹ ہو گیا ہے کہ سورج چڑھنے والا ہے. اب اگر تو سورج نکلنا شروع ہو گیا تو پھر وہ نماز نہ پڑھے، رک جائے، انتظار کرے جب سورج مکمل طلوع ہو جائے تو پھر وہ نماز پڑھے. ایسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہو گیا تو وہ عصر کی نماز نہ پڑھے، اب وہ نماز اس کی قضا ہو گئی ہے. اب جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد وہ پڑھے. اسی طرح اگر ایک شخص وہ اس وقت بیدار ہوا ہے یا اس نے وضو وغیرہ کر لیا ہے جب سورج نکلنے سے اتنا وقت رہ گیا ہے کہ ایک رکعت پڑھ سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ انتظار نہ کرے، وہ نماز شروع کر دے. اس کی نماز ہو جائے گی اور وقت میں ہوگی، قضا نہیں ہوگی. ایسے ہی عصر کی نماز لیٹ ہو گئی ہے تو اتنا وقت رہ گیا ہے، یا اس وقت وہ پہنچا ہے، یا اس وقت اس کو وقت ملا ہے جب سورج غروب ہونے میں اتنا وقت رہ گیا کہ صرف ایک رکعت وہ پڑھ سکتا ہے، اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونا شروع ہو جائے گا، تو وہ نماز شروع کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی. یہ ہے اضطراری اور مجبوری کی کیفیت کہ نماز وقت میں ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو روٹین بنا لیا جائے. کچھ چیزوں کی اسلام میں، شریعت میں اجازت ہوتی ہے، رخصت ہوتی ہے. مجبوری کے اندر اس کو اجازت دے دی جاتی کہ چلو تم بھائی پڑھ لو. اچھا، اس حدیث سے دلیل لے کے اب کوئی روز ہی اٹھ کے اس وقت نماز پڑھے تو یہ جائز نہیں ہے. اس لیے وقت کے اندر اندر ہی نماز پڑھنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ باجماعت نماز ادا ہو اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا ہو، تاکہ ہمیں نماز کا مکمل ثواب حاصل ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.